اس انین جسے پیاز کہتے ہیں، یہ ریڈ پیاز یا وائٹ پیاز، یہ دونوں جو ہے کھانسی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیاں جو کف کی سیرپ، جو کف یا دمے کی دوائیاں بناتی ہیں، تو وہ بھی انین کا استعمال کرواتی ہیں، اور انین جو ہے انتہائی مفید ہے۔ کھانسی جن کو بہت زیادہ ہے یا جن کو دمے کا بہت زیادہ مرض ہے، تو ناظرین کرام پہلے میں کچھ تصویری آپ کو چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کو ان کی پہچان ہو جائے، کون کون سی چیزیں ہیں جو اس دمے اور کھانسی کے مرض میں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ جو آپ کو اس وقت جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے ناظرین کرام، یہ نمبر 1 ادرک، جس کو آپ کدوکش کر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے۔ اس کا نسخہ کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو یہ ہے پہلی چیز ادرک۔ دوسرا یہ منٹ جسے پودینہ کہتے ہیں، پودینے کا استعمال یہ بھی بہت مفید ہے، منٹ کا استعمال، کیونکہ اس میں مینتھول ہوتا ہے تو اور وہ بہت مفید ہوتا ہے سانس کے لیے۔ اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اشیاء ہیں، یعنی ادرک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پودینہ بھی آ گیا، اور یہ شہد ہے، شہد اور ہنی، اور اس کے ساتھ لیمن بھی ہے۔ لیکن لیمن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح استعمال کرنا ہے، ہنی کس طرح استعمال کرنا ہے، اور شہد کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ٹرمرک پاؤڈر جسے آپ ہلدی کہتے ہیں، تو یہ بھی بہت مفید ہے کھانسی کے لیے۔ یہاں تک کہ جن کو پرانی کھانسی ہے یہ ہلدی بہت مفید ہے، یہاں تک کہ جن کو دمے کا مرض ہے، دمے کے مرض کے لیے بھی یہ ہلدی بہت مفید ہے، لیکن اسے کس طریقے سے استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ناظرین کرام یہ ہے ملٹھی، یہ ملٹھی جو ہے یہ بھی بہت مفید ہے، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی پرابلم کے لیے، آپ کے گلے کی پرابلم کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ تو اسے بھی استعمال کرنا ہے، لیکن اسے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے دار چینی ہے، دار چینی جسے آپ جو ہے سینیمن پاؤڈر بھی کہتے ہیں، اور سینیمن پاؤڈر آپ نے اس کا بنانا ہوگا، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آج بتلاؤں گا۔ یہ بلیک پیپر ہے جسے آپ کالی مرچی کہتے ہیں، تو کالی مرچ یہ کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ کالی مرچ ناظرین کرام یہ ہمارے حکمت میں کہا جاتا ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور اسی طرح یہ بادام بھی کھانسی کے اندر انتہائی مفید ہے، لیکن یہ کس طرح استعمال کرنے ہیں یہ میں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کالی مرچی اور شہد، کالی مرچی اور شہد کو ملا کر استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ ایک اور نسخہ جو ہے بادام کا ہے وہ بھی استعمال کرنا، وہ انشاءاللہ میں آج کے پروگرام میں آپ کو بتلاؤں گا۔ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کھانسی میں یہ آپ کے لیے میتھی دانہ، جو آپ جانتے ہیں کہ UK یورپ میں اس وقت میتھی دانہ میرا نسخہ جو ہے بڑا مشہور ہو چکا ہے، اور کافی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میتھی دانہ استعمال کیا ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ تو میتھی دانہ جو ہے یہ سدا بہار چیز ہے اور بڑی بہترین چیز ہے یہ آپ کے لیے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ دوسری کلونجی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے، گویا کہ ہر بیماری کے لیے یہ مفید ہے۔ اور یہ گارلک یعنی جسے لہسن کہتے ہیں، لہسن بھی کھانسی کے لیے اور دمے کے لیے انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ گارلک کو بھی استعمال کرنا ہے، لیکن کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اسی طرح البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ اس انین جسے پیاز کہتے ہیں، یہ ریڈ پیاز یا وائٹ پیاز، یہ دونوں جو ہے انتہائی مفید ہیں سانس کے مرض کے لیے، کھانسی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیاں جو کف کی سیرپ، جو کف یا دمے کی دوائیاں بناتی ہیں، تو وہ بھی انین کا استعمال کرواتی ہیں، اور انین جو ہے انتہائی مفید ہے۔ تو ناظرین کرام
یہ وہ تمام اشیاء تھیں جن کا دکھلانا مجھے آپ کو انتہائی اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ کون سی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو پہلا نسخہ اسے نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ماشاءاللہ اکثر میرے جو ویورز ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں۔ مجھے ایک پچھلے دنوں ایک خاتون کی کال آئی، مجھے کہنے لگی کہ ہم نے میاں بیوی دونوں بیٹھتے ہیں، کوئی بات مس ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو درست بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ پین کاغذ اپنے پاس نوٹ لکھ لیں اور اسے نوٹ کریں۔ ویسے بھی الحمدللہ اسلام چینل جو ہے وہ ریپیٹ پروگرام بھی پیش کرتا ہے، تو ریپیٹ پروگرام میں بھی پھر آپ اس کو درستگی کر سکتے ہیں۔ پہلا نسخہ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کو کھانسی اور دمے کا مرض ہے اور سردیوں کے موسم میں ان کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور ان کا امیونیم سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، یعنی قوت مدافعت ان کی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر وائرس جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو، بیکٹیریا ہم پر حملہ آور نہ ہو، تو یہ نسخہ میرا استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو اللہ کی بارگاہ سے ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ۔ یعنی کہ سب سے پہلے ادرک لے لیں، ہلدی لے لیں، اور اسی طریقے سے کالی مرچی لے لیں اور سینیمن پاؤڈر لے لیں اور میتھی دانہ لے لیں۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ ادرک لے لیں، سینیمن پاؤڈر لے لیں، بلیک پیپر لے لیں اور سینیمن پاؤڈر اور میتھی دانہ، 5 چیزیں ہو گئیں۔ اب ہلدی ادرک آپ نے کتنی لینی ہے؟ آپ نے اگر مثال کے طور پر گھر کے 4-5 افراد ہیں، گھر کے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں پورے ویک، تو آپ اس کے حساب سے لے لیں۔ اگر ایک بندے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کم سے کم بھی 3 انچ کا ایک ٹکڑا کافی ہے۔ 3 انچ کا ایک ٹکڑا ادرک کا لے لیں، اسے کدوکش کر لیں، اور 1 چمچ جو ہے آپ ہلدی کا لے لیں گے، اور 1 چمچ جو ہے آپ کلونجی کو جو ہے تھوڑا سا زیادہ اسے کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اسے باریک کرنے کی ضرورت نہیں گرائنڈر میں، بلکہ اس کو مام دستے کے اندر تھوڑا سا اس کو پیس لیں۔ اور یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے سینیمن پاؤڈر، اس کو آپ جو ہے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پانچویں چیز جو ہے وہ میتھی دانہ ہے، اس کو گرائنڈ کر لیں۔ ان 5 چیزوں کا آپ کعوہ بنائیں۔ اور بلیک پیپر جو ہے اس کی مقدار جو ہے، یہ بڑی جتنی چیزیں ہیں باقی ایک کھانے کا چمچ لے لیں، لیکن یہ جو بلیک پیپر ہے اس کا ہاف ٹی اسپون لے لیجئے گا، اس کو استعمال اور اس کو سارے کا کعوہ بنائیں۔ کعوہ جو ہے اس کو بنا کر اس کو اندر شہد ڈال کر اسے استعمال کریں۔ ایک نسخہ یہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ آپ نوٹ کر لیں، ادرک لے لیں 3 انچ کا ایک ٹکڑا، منٹ پودینہ لے لیں۔ تیسرا جو ہے اس کے اندر آپ کیا نام ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ سینیمن پاؤڈر جسے یہ دارچینی کہتے ہیں، یہ تینوں چیزوں کا آپ کعوہ بنائیں۔ اگر زیادہ اسٹرانگ آپ نہیں پی سکتے تو تینوں چیزوں کا کعوہ بنائیں، اس میں شہد ڈالیں اور اس کو استعمال کریں۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ ادرک کا جوس نکالیں، آنین کا جوس نکالیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے بلیک پیپر جو ہے اس کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیں۔ تین چیزیں ہو جائیں گی۔ ادرک کا جوس نکال دیں گے، آنین کا جوس نکال دیں گے، اور جوس نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے اسے کدوکش کریں اور اس کا جوس نکال لیں، الگ الگ جوس نکال دیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ بلیک پیپر جو ہے وہ شامل کر دیں، اور اسی طریقے سے کلونجی یہ بھی شامل کر دیں، لیکن 1 ٹی اسپون، یہ دونوں 1 ٹی اسپون شامل کریں گے اب، اور اس کو شہد کے اندر ملائیں۔ شہد کے اندر اسے صبح بھی استعمال کریں، شام کو بھی استعمال کریں، اور جو کعوے بتائیں اسے دن میں استعمال کریں۔ یہ 4 نسخے ناظرین کرام میں نے آج آپ کو بتلا دیے، اور 5واں نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ 5واں نسخہ یہ ہو گیا، 5واں یا چوتھا ہو گیا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال 4تھا یا 5واں نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ کالی مرچی اور شہد، جن کو بہت زیادہ کھانسی رہتی ہے تو وہ اس کو بار بار چاٹے، یعنی کہ شہد، وہ اگر انہیں تو شوگر ہے تو پھر تو شہد کا استعمال نہیں کریں گے، اور اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کے اندر کالی مرچی ڈال دیں اور اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ انتہائی مفید ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چلیں گے ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام وہ نسخے ہیں جو بے ضرر ہیں، ان کے انتہائی سبحان اللہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں آپ کو انتہائی مشکل چیزیں، اب میں ملٹھی کا بھی ذکر اس میں تھا، لیکن ملٹھی بس اوقات ملتی ہے، بس اوقات نہیں ملتی، تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے کچن میں بھی آسانی سے مل سکتی ہیں، آپ کی مارکیٹ میں بھی آسانی سے اویلیبل ہیں، اور آپ کو UK یورپ میں بھی آسانی سے مل سکتی ہیں۔